تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز بار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو جہاں گچا جہاں گل تھا۔ اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، کہ تجھے ہر وقت کا ہنسنا برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رو بھی لیا کر۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جمعہ کا دن یہ بھی 7 دنوں کے اندر سردار دن ہے اور رمضان المبارک یہ اپنے 12 مہینوں کے اندر ایک سردار مہینہ ہے۔ دونوں مبارک برکتوں والی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس کائنات میں، اس دھرتی میں بھیجا۔ اس کا کچھ مقصد تھا، کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ کائنات بنی ہے۔ آپ کو بھیجا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں بھیجا تھا۔ رب العالمین نے جب اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، ساری حکمتیں دے دی، محبوب جاؤ یہ ساری حکمتیں لے کر، کیونکہ آج کے بعد میں نے کسی کو پیغمبر نہیں بنانا۔ تمام علوم دے کے بھیج دیا، حسن بھی تمام کر دیا کہ محبوب آج کے بعد اتنا حسین میں نے کسی کو پیدا نہیں۔ آخری کلام اللہ بھی دے کے بھیج دیا۔ 23 سال تک جبریل علیہ السلام وحی دے کے آتے رہے، سب کچھ دے کے بھیج دیا۔ آپ اس کائنات میں، اس دھرتی میں آئے، زمین نے مہکنا شروع کر دیا، آسمان نے چمکنا شروع کر دیا، پھولوں نے کھلنا شروع کر دیا، یہ وہی کی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بندو، میں اپنا محبوب تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، خیال کرنا اگر تم اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو فرمایا کہ تم زمین و آسمان کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ اور صحابہ کرام نے چل کے دکھایا، پھر اولئک هم المفلحون کے پروانے ملے، اولئک هم الراشدون کے پروانے انہیں ملے۔ رب العالمین نے سب کچھ اپنے محبوب کو دے کے بھیج دیا اور ختم نبوت کا تاج بھی دے کے بھیج دیا کہ محبوب آج کے بعد میں نے کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس کائنات میں آ گئے، تشریف لے آئے۔ رب العالمین آپ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا اور ہم پہ بھی تیرا خاص کرم ہوا، رحم ہوا کہ بن مانگے تو نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ الہ العالمین اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے میرے بندوں خیال کرنا، میں اپنا محبوب تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں جس چیز کا حکم دیں، جس چیز کے کرنے کا حکم دے دیں، میرے بندوں اس چیز کو تھام لینا، پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا۔ فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے بندوں خیال کرنا، میرا محبوب تمہارے پاس آ رہا ہے، جس چیز سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، باز رہنے کو کہہ دیں، اس چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا، یہی ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے یہی دین ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ لوگوں آج دیکھیں، رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، رب العالمین نے خاص کرم کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں دین سمجھایا، بتایا کہ لوگوں ایسے زندگی گزارنی ہے،
کچھ چیزوں سے منع فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں ان چیزوں سے بچ جانا، ان چیزوں سے دور رہنا، لیکن آج کا مسلمان انہی چیزوں کو زندہ کر رہا ہے، جن چیزوں کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج کا مسلمان انہی کو زندہ کر رہا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرمانے لگے، میرے صحابہ کرام مجھے دو چیزوں کا تم وعدہ دے دو، جنت کا میں کل قیامت کے دن تمہیں وعدہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو من دن سب کچھ لٹانے کے لیے پیش کر دیا، پھر کس چیز کی ضمانت مانگتے ہو، کس چیز کا تم ہم سے وعدہ مانگتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام دو چیزوں کا وعدہ دے دو۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام مجھ سے وعدہ کرو، تم ریشم نہیں پہنو گے، ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کرو گے، ریشم کا لباس نہیں پہنو گے۔ دوسری چیز فرمائی، اور میری امت کے لوگوں خیال کرنا میری امت کا مرد سونا استعمال نہیں کرے گا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے گا، سونے کی مالا استعمال نہیں کرے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن میں رب العالمین کی عدالت کے اندر جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اندر آ کر سلام پیش کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، ساتھ والوں سے پوچھا کیا بات ہے، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے بھلے آدمی، اے نوجوان، سلام کا جواب کیسے دے دیں؟ تیرے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے، تو نے جہنم کی آگ پہن کے آئی، جہنم کی آگ تو نے پہن رکھی، کیسے تمہیں سلام کا جواب دے دیں؟ فوری اس نوجوان نے وہ انگوٹھی اتار کے زمین پہ پھینک دی۔ یا رسول اللہ، اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ کے دل پہ بھار آیا، اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ کو غمگینی ہوئی، امام الانبیاء محبوب کبریا مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دینے کے لیے ممبر محراب میں تشریف لے گئے، وہی نوجوان اٹھ کے جانے لگا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمانے لگا نوجوان کہاں جاتا ہے؟ خیر جوابی حضور تشریف لائیں گے، معافی مانگ لینا، معافی مل جائے گی۔ وہ نوجوان رو کے کہتا ہے عمر میں کس منہ سے معافی مانگوں گا؟ پہلے میں ان کے سامنے آیا، ان کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی، میری وجہ سے پریشان ہوئے، اب میں دوبارہ ان کے سامنے آؤں گا، پھر وہ پریشان ہوں گے، اے عمر اب میں ان کو اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے نوجوان اس انگوٹھی کو تو اٹھا لے، تجھے منع کیا، تیرے گھر والوں کو تو منع نہیں کیا، جا کے اپنی بہن بیٹی کو پہنا دینا، اپنی ماں کو پہنا دینا۔ وہ نوجوان رو کے کہتا ہے عمر جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا ہو، میں جا کے اپنی بہن بیٹی کو پہنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ لوگوں یہ تھے محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحیح معنوں میں انہوں نے عشق کیا تھا، عشق کا نام دینے والے یہی لوگ تھے۔ پھر انہیں کو یہ پروانے رضی اللہ عنہ مرضوں کے پروانے ملے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں اور میرے صحابہ کرام دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، جنت کا میں اللہ کا رسول تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، نہ جانے کن چیزوں کی ضمانت مانگتے ہیں۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت، ایک فرمایا کہ تمہارے یہ دو جبڑوں کے درمیان جو یہ زبان ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو۔ دوسری چیز فرمائی اور میرے صحابہ کرام فرمایا تمہارے دو کانوں کے درمیان شرمگاہ ہے، فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، کل قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت کے اندر میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا معاذ ادھر میرے قریب آؤ نا، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتلاتا ہوں، پورے قرآن کا خلاصہ بتلاتا ہوں۔ اپنے دونوں ہونٹوں کو کھولا، زبان مبارک کو باہر نکال کے فرمایا یا معاذ کف ھذا، اے معاذ کف ھذا، اس زبان کا قابو میں رکھنا، اے معاذ اس زبان کا قابو میں رکھنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ زبان کا قابو میں کیا رکھنا، کیسے اس کا قابو میں رکھنا؟ فرمایا معاذ زبان کا قابو میں رکھنا، کبھی اس زبان سے کڑوا بول نہ بول دینا۔ فرمایا معاذ کبھی اس زبان سے کسی کا دل نہ توڑنا، کبھی اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کبھی اس زبان سے جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلخوری نہ کرنا۔ فرمایا معاذ اگر تیری زبان کا بول اچھا ہوا، اگر تیری زبان کا بول اچھا ہوا، کل قیامت کے دن رب العالمین بڑے بڑے حاجیوں سے، بڑے بڑے نمازیوں سے تمہیں آگے کھڑا کر دے گا۔ لوگوں یہ زبان کا کردار ہے۔ زبان کو آج ہم نے بڑا غلیظ ترین بنا کے پیش کیا۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ممبر و محراب آج کھیل بن چکا ہے۔ ان ممبر و محراب سے گالیاں نکلتی ہیں لوگوں کو۔ یہ ممبر و محراب اس لیے نہیں بنے، یہ ممبر و محراب بنے تھے اس امت کو جوڑنے کے لیے، ایک بنانے کے لیے، دین اسلام سمجھانے کے لیے بنے تھے، لیکن آج ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، کہ یہ جو روزہ ہے روزہ دار کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے، ڈھال ہے۔ کیسے ڈھال ہے؟ فرمایا فلا یرفث ولا یجهل، یہاں بھی زبان کا ذکر آیا، فرمایا فلا یرفث، اے روزے داروں خیال کرنا اپنی زبان سے گندی باتیں نہ کرنا، فحش گوئی نہ کرنا، ولا یجهل، اور بے معنی بے مقصد بھی باتیں نہ کرنا۔ فرمایا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فرمایا کہ لوگوں اے روزے داروں خیال کرنا اگر کوئی شخص تم سے لڑنا چاہے تمہاری گریبان سے پکڑ لے، او شاتمہ، یا تمہیں وہ گالیاں بھی دے دے، تو فرمایا کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فرمایا کہ تم نے نہیں لڑنا، تمہاری کو گریبان سے پکڑے، اگر تم روزہ دار ہو تمہاری گریبان سے پکڑے تمہیں گالیاں دے، تم نے نہیں لڑنا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ انی صائم، تم اس کو یہ سمجھانا بتانا کہ بھلے آدمی میں تو روزہ دار ہوں، مجھ سے کیوں لڑتے؟ کیوں کہ یہ زبان ایک بہت عجیب چیز ہے، یہی زبان ہے انسان کو اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دیتی ہے، یہی زبان ہے کہ جو سب سے نچلے درجے میں ملے گا۔ یہ زبان کے تیر بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ جو تلواروں اور تیروں کے زخم ہوتے ہیں یہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے تیر ہوتے ہیں یہ جو زخم ہوتے ہیں کبھی نہیں مٹتے۔ ہزاروں سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ کوئی شخص ملے، اگر اس نے کوئی ایسی عجیب بات کہی ہو، جب سامنے آتے ہیں تو کوئی وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے یہ کہا۔ یہ زبان ایسی ہے، لوگ اس زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، زبان کو پاک کرو، زبان کو محفوظ کر لو، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین بڑی شفقت والا کرم والا معاملہ فرماتے ہیں، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے رب العالمین روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور جب جمعے کا دن ہوتا ہے ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک گھڑی محدثین نے لکھا 25 منٹ کی ہے۔ جب رمضان کا آخری روزہ ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے، رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں یہ جو جتنے 28 یا 29 دن گزرے ہیں ان کے اندر جتنے لوگوں کی بخشش ہو چکی ہے ان کو جمع کرو، اور رمضان اور جمعہ کے دن جن جن لوگوں کی بخشش ہوگی ان کو بھی جمع کرو۔ ان تمام کو جمع کر کے جتنے لوگ بنتے ہیں ان کے برابر آج آخری رات ہے رمضان کی، تو آج ان کے برابر تمام کی بخشش ہے۔ آج ہمارے پاس یہ نیکیوں کا سلسلہ ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو منا لو، دعا ہے کہ جو کچھ اور العالمین کی بات کا قبول فرمائے۔